السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں خان ایئرکرافٹ کی فرسٹ فلائٹ سے متعلق لیٹسٹ آفیشیل سٹیٹمنٹ پر بات کریں گے۔ فلسطین کی تازہ ترین صورتحال، جرمنی کی بڑی تعداد میں میزائلز کی خریداری، امریکی سی ہاک ہیلی کاپٹر کے لیے نیا سسٹم، روس اور یوکرین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، ترکی کے نیشنل ڈیفنس منسٹر نے اس بات کی باقاعدہ تصدیق کی ہے کہ خان ایئرکرافٹ کی فرسٹ فلائٹ اس سال 27 دسمبر کو کنڈکٹ کی جائے گی۔ خیال رہے کہ خان ایئرکرافٹ کے دوسرے اور تیسرے پروٹوٹائپ پر بھی مرحلہ وار کام جاری ہے اور ممکنہ طور پر دیگر 2 پروٹوٹائپس اگلے سال میں مخصوص انٹرول کے بعد دستیاب ہوں گے۔ ادھر پہلے پروٹوٹائپ سے متعلق فرسٹ فلائٹ سے پہلے کی تقریباً تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور ممکنہ طور پر پہلا خان ایئرکرافٹ کا پروٹوٹائپ 27 دسمبر کو فرسٹ فلائٹ کنڈکٹ کرے گا۔ ترکی اگر اس طیارے کی فرسٹ فلائٹ کو ڈکلیئر شیڈول پر کنڈکٹ کرتا ہے تو یہ ترکی کا اب تک کا ایویشن انڈسٹری کا سب سے بڑا مائل سٹون ہوگا۔ خیال رہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ترکی ایک باقاعدہ لڑاکا طیارہ تیار کر رہا ہے اور وہ بھی 5th جنریشن کیپیبلٹیز کا حامل۔ اگر آپ خان ایئرکرافٹ کی تمام تر صلاحیتوں، اس کے فیچرز اور پاکستان کی اس پروگرام میں شمولیت کے بارے میں ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ غزہ کی ہیلتھ منسٹری کی لیٹسٹ رپورٹ کے حوالے سے الجزیرہ نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ غزہ میں شہادتوں کی تعداد 18,780 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ ان 18,000 شہادتوں میں 8,000 بچے اور 6,000 خواتین شامل ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی 50,000 سے زائد ہے، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں ابھی تک لوگ لاپتہ ہیں۔ ادھر اسپین کے وزیر اعظم نے یورپی یونین کے اجلاس میں کہا ہے کہ اسپین غزہ میں فوری جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپی یونین غزہ میں صورتحال سے متعلق اتفاق رائے پر جلد متفق ہو جائے گی اور اسپین غزہ میں فوری جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ دوسری جانب برطانوی حکومت کی جانب سے اقوام متحدہ میں فوری جنگ بندی سے متعلق پیش کی جانے والی قرارداد میں غیر حاضری کے خلاف لوگوں نے برطانیہ میں احتجاجی مظاہرہ کی ہے، جس میں برطانوی حکومت کی اس پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ فرینڈز، رشین ڈیفنس انڈسٹری کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ اس پر عائد اکنامک اور ٹیکنالوجیکل سینکشنز کے باوجود رشین ڈیفنس انڈسٹری اپنی آرمڈ فورسز کو ایک ماہ کے اندر 100 سے لے کر 200 ٹینکس پرووائڈ کرنے میں کامیاب رہی ہیں۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق یوکرین جنگ کے تناظر میں رشین ڈیفنس انڈسٹری پر پابندیوں کے باوجود اب تک رشین آرمی کو 2100 T-54 اور T-55 کے علاوہ T-72B3، T-80 BVM اور T-82 مین بیٹل ٹینک کے علاوہ کئی T-90M مین بیٹل ٹینکس پرووائڈ کیے جا چکے ہیں۔ سال 2023 کے دوران رشین آرمی کو 210 سے زائد مین بیٹل ٹینکس اب تک رشین ڈیفنس انڈسٹری کی جانب سے مرحلہ وار پرووائڈ کیے جا چکے ہیں۔ خیال رہے کہ رشین ڈیفنس انڈسٹری کے بارے میں تازہ ترین رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی پروڈکشن کیپیبلٹی مزید انکریز ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوکرین جنگ کے شروع ہو جانے کے بعد سے لے کر اب تک رشین آرمی کو تواتر سے مین بیٹل ٹینکس فراہم کیے جاتے رہے ہیں۔ جرمنی اپنے ایئر ڈیفنس یونٹس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی غرض سے 1,000 سے زائد نئے میزائلز ایکوائر کرے گا۔ لیٹسٹ رپورٹس کے مطابق جرمنی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 1,280 IRIS-T ایئر ڈیفنس میزائلز نیئر فیوچر میں اپنی ایئر ڈیفنس صلاحیت کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی غرض سے ایکوائر کرے گا۔ خیال رہے کہ IRIS-T بنیادی طور پر شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ہے جسے گراؤنڈ بیس سسٹم سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ جرمنی نے بڑی تعداد میں اس سرفیس ٹو ایئر میزائل کو اس سے پہلے یوکرین کو بھی پرووائڈ کیا ہے۔ اس سسٹم کو 2 جرمن کمپنیاں مل کر تیار کرتی ہیں۔ جرمنی اس کے علاوہ 120 IRIS-T ایئر ڈیفنس میزائلز اور 20 IRIS-T لانچرز آنے والے عرصے میں یوکرین کو پرووائڈ کرنے سے متعلق پرومس کر چکا ہے۔ خیال رہے کہ جرمنی
دیگر یورپی اتحادیوں کے ساتھ یورپین اسکائی شیلڈ انیشیٹو پر بھی تیزی سے کام کر رہا ہے، اور اس معاملے میں جرمنی نہ صرف انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بلکہ ٹیکنالوجی کے نقطہ نظر سے بھی نئے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز ایکوائر کرنے کے علاوہ ڈپلائی کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، جس کا بنیادی مقصد جوائنٹ یورپین ایئر ڈیفنس سسٹم کو مزید اسٹرینتھن کرنا ہے۔ خیال رہے کہ جرمنی نے حال ہی میں اسرائیلی ساختہ ایرو 3 بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم بھی ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ وہ امریکی ساختہ پیٹریاٹ سسٹم پہلے ہی استعمال کرتا ہے۔ جرمنی نہ صرف اپنے IRIS-T سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کا شارٹ رینج ویریئنٹ استعمال کرتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ اس کا میڈیم رینج ویریئنٹ بھی اس کی آرمڈ فورسز کی سروس میں موجود ہے۔ فرینڈز، امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن اور US نیوی نے سی ہاک ہیلی کاپٹرز پر نئی الیکٹرانک وارفیئر پارٹ کو کامیابی سے ٹیسٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ الیکٹرانک وارفیئر پارٹ امریکی ساختہ سی ہاک ہیلی کاپٹر کو بہتر اینٹی شپ میزائل ڈیفنس کیپیبلٹی فراہم کرے گی۔ ایڈوانسڈ آف بورڈ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم یا EOEW کو MH-60R اور MH-60S سی ہاک کے ساتھ کامیابی سے ٹیسٹ کیا گیا۔ اس الیکٹرانک وارفیئر پارٹ نے اپنی بیسک کیپیبلٹی کو کامیابی سے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے۔ AN/ALQ-248 الیکٹرانک وارفیئر پارٹ شپس کو انکمنگ میزائل سے بہتر دفاع پرووائڈ کرے گی۔ خیال رہے کہ 2011 میں شروع کیے جانے والے AOEW پروگرام کا بنیادی مقصد اس وقت ایک اس قسم کا سسٹم ڈیولپ کرنا تھا جو لانگ ڈیوریشن پلیٹ فارمز کو ایکٹیو اور پیسیو الیکٹرانک وارفیئر پیلوڈز کے ساتھ اکوپ کرنے اور آن بورڈ الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ بیٹل گروپ کی انہینس پروٹیکشن کا باعث بنے، تاکہ فیوچر کے اینٹی شپ میزائل تھریٹس کے خلاف متعلقہ ایسٹس کو بہتر دفاع کا موقع مل سکے۔ فرینڈز، US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے رومانیہ کو جیولن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز کی فروخت کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ امریکہ کی جانب سے رومانیہ کو اس فورن ملٹری سیل کے تحت ٹوٹل 263 FGM-148F جیولن میزائلز پرووائڈ کیے جائیں گے، جبکہ اس میں 26 میزائل فائرنگ کمانڈ یونٹس بھی شامل ہوں گے۔ اس ڈیل کے تحت امریکہ کی جانب سے رومانیہ کو ٹریننگ سیمولیٹرز اور ریلیٹڈ سپورٹ ایکوپمنٹ آنے والے عرصے میں پرووائڈ کیے جانے ہیں۔ خیال رہے کہ رومانیہ نے حال ہی میں بڑی تعداد میں امریکہ سے مختلف نوعیت کے ویپنز کی ایکوزیشن کی ہے، جس میں 54 M1A2 ابراہمز مین بیٹل ٹینک اور ہرکولس ریکوری وہیکلز کے علاوہ جوائنٹ اسالٹ برج اور اسالٹ وہیکلز کے ساتھ ساتھ اور آرمرڈ وہیکلز شامل ہیں۔ فرینڈز، ناروے نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو مزید نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز پرووائڈ کرے گا۔ خیال رہے کہ نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ناروے امریکہ کے ساتھ مل کر تیار کرتا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ سسٹم یوکرین کو مرحلہ وار پرووائڈ کیا جاتا رہا ہے۔ ناروے کے حالیہ اعلان کے بعد تقریباً $31.7 ملین کے نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز یوکرین کو پرووائڈ کیے جانے ہیں۔ ادھر ایک اور یورپین کنٹری لیتھونیا نے بھی نارویجین کمپنی کانگسبرگ کے ساتھ 200 ملین یورو سے زائد کی ڈیل سائن کی ہے، جس کے تحت لیتھونیا ناروے سے مزید نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز ایکوائر کرے گا۔ خیال رہے کہ نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم امریکی ساختہ AMRAAM اور AIM-9 ایئر ٹو ایئر میزائلز کو گراؤنڈ لاٹ ویریئنٹ سے فائر کرتا ہے، اور امریکی کمپنی ریتھیون اور نارویجین کانگسبرگ کی جانب سے نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو ان میچڈ میڈیم رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کہا جاتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔